السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہو؟ میرا نام پرویز علی، امید ہو کہ سب ٹھیک خیریت سے۔ جی آج ہم بات کریں گے، ایک ہندو نے پنڈت سے سوال کیا کہ مسلمانوں کا تو ایک ہی خدا ہے اور ہمارے کتنے خدا ہیں؟ آئیے یہ تقریر سنتے ہیں مفتی طارق صاحب مسعود کی۔ کل ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا، کسی نے پوچھا مسلمانوں کا تو ایک ہی خدا ہے، ہمارے اتنے سارے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی بھگوان تو ایک ہی ہے۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی سبحان اللہ، ایمان لے آئے یہ تو۔ پھر آگے اس نے کہا کہ آپ کے اتنے روپ ہیں، دیکھو آپ کسی کی بیوی ہو، آپ کسی کی ماں ہو، وہ ماں کا روپ الگ ہے، بیوی کی حیثیت سے آپ کا روپ الگ ہے، بیٹی کی حیثیت سے، تو ایسے ہی بھگوان تو ایک ہی ہے لیکن اس کے بہت سارے روپ ہیں۔ تو یہ والا روپ بھی ہے، یہ والا روپ بھی، یہ والا بھگوان، یہ والا بھگوان، یہ سب اس کے روپ ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ارے بھائی نہیں 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 نہیں، جب اصل ایک ہے تو اس کے یہ روپ ہیں کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے۔ یہ والے روپ تو بے شمار ہیں، ہے کتنا؟ ایک تو جھکنا اس کے آگے ہے۔ نہیں ہے بات، یہ مثال غلط ہے، یہ صحیح مثال نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت ایک عورت ہے نا، وہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ بیوی کے روپ میں یہ والی ہے، بیٹی کے روپ میں یہ والی ہے، ماں کے روپ میں یہ والی۔ تو آپ نے جو اتنے سارے بھگوان بنا لیے کہ یہ اس کا یہ والا روپ ہے، یہ والا روپ، سب سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روپ اس کا ہے۔ اس نے کب کہا کہ یہ میرا روپ ہے؟ یہ تو تم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے بھگوان کی طرف منسوب کر دو تو جو اوریجنل بھگوان ہوگا اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تم نے مٹی گارے سے کیچڑ سے بنائی ایک چیز کو، آنکھیں لگا دی اور ناک لگا کے تم بول رہے ہو کہ یہ اس کا روپ ہے۔ انسان یہ جرم برداشت نہیں کرتا تو خدا یہ جرم کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے کہا میں ایک ہوں، تو بچے کو توحید بھی سکھاؤ اور توحید کا اصل مطلب بھی سکھاؤ، ورنہ وہ زبانی طور پر توحید توحید کرتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا نا نا، تم جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہو تو جو خدا کا حق تھا اس میں تم نے عیسیٰ کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا۔ تم زبان سے 100 دفعہ کہو میں خدا کو مانتا ہوں، اللہ اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کی بیوی نے کہا کہ میرا میاں تو صرف ایک ہی ہے، میں صرف تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، لیکن اس نے شوہر والے تعلقات دوسرے سے بھی رکھے ہوئے ہیں، تیسرے سے بھی رکھے ہوئے ہیں، چوتھے سے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تعلق جو صرف کس سے حلال ہے؟ شوہر سے۔ شوہر کہتے ہیں بیگم یہ کیا بات، میرا دوست آیا بڑے حسس کے بات کر رہی ہو، آپ اس کے ساتھ سفر میں راتیں گزار رہی ہو۔ وہ کہتی دیکھیں میں محبت میں شرکت کی قائل نہیں ہوں، میرا ہسبینڈ صرف تم، اور شرٹ پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے صرف تم، جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف، پڑھا ہے آپ لوگوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف تم۔ تو آپ کیا بولیں گے بھائی اس تکلف کی؟ بیگم تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تم صرف زبان سے کہہ رہی ہو، جب مجھے شوہر مانا ہے تو کاغذ میں ماننا کافی نہیں ہے۔ پھر مطلب یہ ہے کہ جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ خوب سمجھ لو، معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں، معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لی ہے۔ مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے، وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں۔ تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے، تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟